السلام علیکم کلاس سیونتھ ہم نے جو چیپٹر ہم پڑھ رہے تھے رسولوں پر ایمان، رسالت اور اس کے تقاضے یہاں لکھا ہوا ہے، اس کا ہم نے وہ پڑھا تھا، یہ عقیدہ ختم نبوت تک ہم نے اس کو پڑھا تھا۔ اب ہم اس سے آگے بڑھ رہے ہیں، پیغمبروں کے بھیجے جانے میں حکمت۔ پیغمبروں کے بھیجے جانے میں حکمت کا مطلب ہوتا ہے راز، جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا اس کے پیچھے کیا اہم بات تھی، کیا راز ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں سے بہت پیار کرتا ہے، اس لیے پیدا کرنے کے بعد ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے پیغمبروں کو بھیجا تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ سکے اور جہنم میں داخل نہ ہو، اور قیامت کے دن انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے سزا کیوں دی جا رہی ہے، مجھے تو صحیح اور غلط، حق اور باطل کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جب زمین پر بھیجا تو اس کی ہدایت کا پورا بندوبست بھی کیا، کیونکہ یہ زندگی ہمارے لیے کیا ہے، ایک امتحان ہے۔ اصل زندگی یہ نہیں ہے، اصل زندگی مرنے کے بعد ہے۔ تو اب یہ امتحان جب اللہ تعالیٰ نے لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ایسے ہی نہیں بھیج دیا، بلکہ ہماری ہدایت کا سارا بندوبست بھی کیا تاکہ بندے غلطیاں نہ کریں، غلطی ہو جائے تو کس طرح معافی مانگے اور ہر لحاظ سے جہنم سے بچ جائے، اور پھر انہیں وہ آسانی سے جنت کا راستہ پتہ چل جائے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب انہیں سزا دی جا رہی ہو تو وہ یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں سزا کیوں دی جا رہی ہے، ہمیں تو صحیح غلط کا بتایا نہیں گیا تھا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تھا تب اسی وقت ہی یہ بات ہو گئی تھی کہ جب بھی میری ہدایت تمہارے پاس آئے گی تو جو ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے اوپر نہ کوئی حزن ہوگا اور نہ کوئی غم انہیں لاحق ہوگا، تو وہ کامیاب زندگی گزاریں گے، اس دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اور یہ زندگی کیا ہے، ایک امتحان ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے، اور بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی بات مانیں، کسی اور کی وہ پیروی کریں، کسی اور کے کہنے پر چلیں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی، کیونکہ ہم مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ ہی اس بات کے حقدار ہے کہ اس ہی کی بات مانی جائے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمیں کھلا رہا ہے، وہی ہمیں پلا رہا ہے، وہی سب کچھ دے رہا ہے، اس نے ہمیں زندگی دی ہے، تو ہم کسی اور کی بات کیوں مانیں؟ اللہ تعالیٰ حقدار ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بات مانی جائے، اور جو اللہ تعالیٰ کی بات مانے تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے کیا ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا سارا بندوبست بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی ہدایت تو ہمارے دل میں ڈال دی ہے۔ جب ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے اور ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور جب کوئی برا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دل گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ برا ہے۔ تو یہ صحیح غلط کی پہلی پہچان، پہلی چیز تو، پہلی ہدایت تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ڈالی۔ جھوٹ کوئی بول رہا ہوتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس طرح بہت سارے جو بھی گناہ کوئی کرتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے، تو یہ پہلی ہدایت ہے۔ لیکن اس پہلی ہدایت کو بھی دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور مزید ہدایت کے لیے وہ پیغمبروں کو بھی بھیجا اور پھر انہیں کتابیں بھی دی۔ تو ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کیا ہے اور اتمام حجت کیا ہے ہمارے اوپر کہ تاکہ میرے بندے وہ بچ جائے عذاب سے۔ اور ہمیں یہ بار بار، اب تو ظاہر حضرت آدم علیہ السلام کو بتا کر بھیجا تھا، حضرت آدم کو ساری ہدایت دی تھی، پھر اس کے بعد لوگ ذرا بگڑ گئے اور لوگ بھول گئے تو پھر مزید پیغمبر بھیجے۔ ہم اوپر سے پڑھتے ہوئے آ رہے، پہلا حصہ جب ہم نے پڑھا تھا 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں اللہ تعالیٰ نے، تو ان پیغمبروں نے آ کے پھر بار بار یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے اور ہم اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے، اور ہماری اصل جگہ یہ نہیں ہے، ہمیں واپس اس جگہ پر جانا ہے جو جنتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے قریب جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اللہ تعالیٰ سے دور نہیں ہونا ہے۔ یہی بات بار بار ہر پیغمبر نے آ کے بتائی۔ ہمارے قرآن مجید میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، سورہ ملک میں ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، تم میں کون ہے اچھے عمل کرنے والے۔ تو بات یہ ہے کہ جب اتنا سارا بندوبست اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے نا، اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ واقعی کس نے اچھا عمل کیا اور کس نے برا عمل کیا۔ اور یہ پیغمبروں کو بھیجا، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اس زندگی میں۔ تو یہ تمام جب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہیں تو اب کوئی جواز قیامت والے دن پیدا نہیں ہوگا، پیغمبروں کے بھیجے جانے کے بعد اب کوئی جواز پیدا نہیں ہوگا قیامت والے دن۔ تو اب رسالت کے تقاضے کیا ہیں؟ جب ہم ایمان لے کر آ گئے اس بات کی ہمارے اوپر ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، رسالت کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے۔ رسولوں پر ایمان لانے کے فوراً بعد
ہم پر ان کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔ اب رسول پر جب ہم ایمان لے آئے تو اب رسول پر ایمان لانے کے بعد رسول کے حقوق ہیں، ہم پر کیا فرض بنتا ہے کہ ہم رسول کے لیے کیا کریں، رسول کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ رسول سے محبت کی جائے۔ اور ہماری طرف جن کو رسول بنا کر بھیجا وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ تو محبت رسول سب سے پہلا حق ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جسے ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی پیغمبر پر ایمان لانے کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت اسی سے کی جائے، کیونکہ وہی ذات ہے جس نے انسان کو زندگی کا کامل شعور بخشا۔ شعور کا مطلب ہے سمجھ، زندگی کی اصل سمجھ جو ہمیں دی ہے وہ کس نے دی ہے؟ رسولوں نے دی ہے۔ اگر ہم رسولوں کی بات نہیں سنیں گے اور رسولوں کی بات نہیں سمجھیں گے، ان کی کہنے کے مطابق چیزوں کو نہیں دیکھیں گے تو ہمیں زندگی کی سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ اور واقعی ایسا ہے کہ اگر نان مسلمس کو دیکھیں تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ دنیا ایسی خود بخود ہی بن گئی ہے اور پھر اس کے بعد ایک وقت آئے گا خود بخود ہی ختم ہو جائے گی۔ پہلے تو یہ کہتے تھے کہ یہ دنیا خود بخود ہی بن گئی ہے اور اسی طرح چلتی رہے گی، لیکن اب سائنس کی دور ہے، اب سائنس نے یہ ثابت کر دیا، سائنس کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ سائنسدانوں کو کہ یہ دنیا اب ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گی۔ لیکن وہ جو کمیونسٹ ہیں اب یہ بات تو ماننی پڑے گی کیونکہ سائنس کو آج کوئی رد کر نہیں سکتا، تو اب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں یہ دنیا خود بخود ہی جو ہے وہ بنی ہے لیکن ایک وقت آئے گا خود ہی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ختم ہو جائے گی تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا کیا؟ یعنی دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ اچھا یہ برا ہے، اور پھر ایک شخص ہے جو اچھے راستے پر چلنے کی کوششیں کر رہا ہے، وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، وہ بہترین انسان ہے، اور ایک شخص ہے جو لوگوں کے لیے ایک مصیبت کا باعث بنا ہوا ہے اور عیاشیاں ہیں، بدماشیاں ہیں، لوگ برے سلوک کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، وہ بڑے مزے میں ہیں۔ تو یہ دونوں برابر ہو جائیں گے، اور جو اچھے راستے کو اختیار کر رہا ہے وہ یہاں پریشانی میں ہے، اور جو بدماشیاں کر رہے ہیں وہ تو بڑے مزے میں ہیں۔ تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا چاہیے۔ ایک باشعور شخص اس بات کو پہچانتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ تو نکلنا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، لیکن ہم یہاں دیکھتے کوئی انصاف تو ہے ہی نہیں یہاں پر، یہاں تو زیادتیاں ہیں۔ اگر انصاف یہاں پر نظر بھی آئے تب بھی کوئی اگر انصاف، عدالتیں تو دیتی نہیں ہیں انصاف، لیکن بہت اچھی عدالت بھی ہو اور وہ انصاف کا فیصلہ کرے تو تب بھی مکمل انصاف وہ نہیں دے سکتے، کیونکہ اگر کسی بوڑھے نے کسی جوان کو قتل کیا ہے تو وہ بوڑھا تو پوری زندگی گزار چکا، اور یہ جوان ابھی تو جو ہے اس نے زندگی گزار، اس کے اگر بیوی بچے تھے تو وہ بچے اور بیوی تو بیوہ ہو گئی اور بچے یتیم ہو گئے، تو اس کو اگر پھانسی دی جائے گی یا اس کو مار دیا جائے گا تو اس نے تو کتنی زندگیوں کو تباہ کیا۔ تو یہ تو انصاف نہیں ہے، انصاف اصل میں آخرت میں ملے گا۔ تو زندگی کی ازل جو ہے وہ سمجھ آ نہیں سکتی، اور یہاں پر اگر ہم اس طرح رسولوں کی بات نہیں سنیں تو لوگ اسی طریقے کے جو ہے وہ اوندھے، اسی طریقے کے بگڑے ہوئے خیالات پر زندگی گزارتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگیوں بھی برباد کرتے ہیں اور دوسروں کی زندگیاں بھی برباد کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم رسولوں کی بات جو ہے وہ سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو زندگی کا اصل شعور جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے، اور حقیقی کامیابی کا راستہ انہوں نے ہی بتایا ہے۔ تو جب انہوں نے اتنا بڑا ہمارے لیے کام کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمیں شعور دیا، ہمیں سمجھ دی، اور زندگی کی اصل جو ہے وہ حقیقت ہمارے سامنے جو انہوں نے واضح کر دی، اور بہترین راستہ انہوں نے بتا دیا کہ تم دنیا میں بھی کیسے کامیاب ہو سکتے ہو اور آخرت میں بھی کامیاب کیسے ہو سکتے ہو، پھر اپنے اوپر تکلیفیں جھیل کے ہمیں ساری چیزیں سمجھائیں، کیونکہ جس رسول نے بھی آ کے جو ہے وہ بگڑے ہوئے معاشرے میں اس طرح کا کام کیا، اسے لوگوں نے بہت تکلیفیں دی ہیں۔ اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم سیرت پڑھیں تو ہم دیکھیں گے کہ کیا کچھ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوا، لیکن حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پیچھے نہیں ہٹے، اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری تکلیفیں سہ کر معاشرے کو صحیح چیز بتائی ہے کہ زندگی یہ ایسی، زندگی کی اصل حقیقت کیا ہے، اور کیسے تمہیں یہاں پر بھی سکون مل سکتا ہے اور آخرت میں بھی سکون مل سکتا ہے۔ تو پھر یہ حق بنتا ہے کہ حضرت پاک رسولوں سے کیا کی جائے، محبت کی جائے، اور ہمارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا بہت زیادہ کیا ہے، ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے تم میں سے کوئی بھی تب تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ مجھ سے اپنے باپ، اپنی اولاد اور سارے انسانوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ اسی طریقے سے اصل میں سورہ احزاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہیں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے اپنی جانوں سے بھی زیادہ،
کیونکہ ظاہر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کچھ ہمیں سمجھایا ہے، وہ کچھ بتایا ہے جس سے ہماری اس زندگی میں بھی ہمیں کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی، اور جو تکلیفیں انہوں نے سہی ہیں ہمارے لیے وہ پھر یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اتنا کچھ عطا کیا۔ صحابہ کو اگر ہم دیکھیں تو صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ زید بن دستان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے پکڑ لیا۔ جب انہوں نے ان کو پکڑا تو انہیں جو ہے وہ سولی پر چڑھایا اور انہیں جو ہے وہ تکلیفیں دے رہے تھے، ان کے جسم کو تکلیفیں دے رہے تھے، اور ان سے یہ کہا کہ اب صرف ایک دفعہ تم یہ کہہ دو کہ کاش میری جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا تم مجھے 100 مرتبہ بھی یہاں پر لٹکاؤ اور 100 مرتبہ میرے ساتھ اس طرح سب کچھ کرو، تب بھی میں یہ نہیں چاہوں گا کہ انہیں کانٹا بھی چبھے۔ اتنی محبت کرتے تھے صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے تو کبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے ہو جاتے، کبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے ہو جاتے، تو حضرت پاک نے فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت پاک مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے سے حملہ ہو جائے تو میں آگے آ جاؤں، کہیں پیچھے سے حملہ نہ ہو جائے تو میں پیچھے آ جاتا ہوں۔ اسی طرح طلحہ رضی اللہ عنہ جنگ احد میں اپنی جان سے زیادہ حضرت پاک کی حفاظت کی ہے، ساری تلواروں کے وار ان پر پڑ رہے تھے لیکن انہوں نے حضرت پاک کو بچایا۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ احد کی جنگ تو طلحہ ہی نے لڑی ہے، طلحہ رضی اللہ عنہ نے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حضرت پاک سے شدید محبت کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہوگی تو ان کے نقش قدم پر چلنا آسان ہوگا ورنہ مشکل۔ نقش قدم کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے کبھی ساحل سمندر پر گئے ہوں گے تو آپ جب مٹی پر چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کے فٹ پرنٹس بن جاتے ہیں، یعنی آپ کے پیروں کے نشانات آ جاتے ہیں۔ اب اس پر کوئی چلے تو جس راستے پر آپ چل رہے ہیں اور آپ کے قدموں پر کوئی چل رہا ہو تو وہ کیا ہے؟ نقش قدم کہلاتے ہیں، نقش قدم پر چلنا۔ اب زندگی کا نقش قدم سب سے بہترین کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بہترین زندگی گزاری ہے جس پہ اللہ تعالیٰ ان سے اتنے راضی ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ احزاب میں کہ اللہ تعالیٰ اور تمام فرشتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنی جانوں سے زیادہ ان کی حفاظت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں وہ سارا کچھ کیا اور ایسے انسان ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسا انسان اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ میں نے جو مخلوق بنائی ہے اس میں ساری مخلوق میں اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان۔ سب سے بلند مخلوق جو بنی ہے وہ انسان ہے، اور انسانوں میں سب سے بہترین کون ہے؟ جنہوں نے بالکل اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق زندگی گزاری جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ انسان ایسا ہونا چاہیے۔ وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے، اور پھر اس شخص کو کیا ملے گی؟ جنت ملے گی۔ تو محبت جس سے ہوتی ہے تو انسان اس جیسا بننے کی کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے، اور محبت نہیں ہوتی تو اس سے دور ہٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس جیسا کیسے بنے گا جب تک اس سے محبت نہیں ہو؟ اب ہمارے یہاں تو محبت کے معیار کیا ہو گئے ہیں، لوگ ڈرامے، فلمیں، گانے یہ دیکھتے ہیں تو ایکٹرس کو اتنا زیادہ لائک کرتے ہیں کہ ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان جیسے کپڑے پہن رہے ہیں، ان جیسا بال بنوا رہے ہیں۔ ہمارے لیے وہ تو جہنم کے راستے پر دکھا رہے ہیں، ان کے نقش قدم پر نہیں چلنا، ہمیں محبت کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ محبت ہو نہیں سکتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز کی محبت جب تک کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں گے نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننا، ان کی سیرت کو پڑھنا، احادیث کو پڑھنا ہمارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ جب ہمیں پتہ چلے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے تو لازماً وہ شخص ان سے پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتا۔ تعظیم و توقیر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ان کا تہ دل کے ساتھ ادب و احترام کیا جائے۔ صفحہ نمبر 8 پر آ جائیے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تاکہ تم لوگ اللہ پر، اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ، اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو۔ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ تم لوگ اللہ پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو، اس کی تعظیم کرو۔ سورہ حجرات کی پہلی آیت اور دوسری آیت اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا میں یہاں سے ترجمہ بتا رہی ہوں کیونکہ اس میں تعظیم کی بات ہے۔ اے اہل ایمان مت بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے آگے، اللہ کا تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو اپنی آواز کبھی بلند نہ کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، اور انہیں اس طرح نہ پکارو
جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو زور آواز دے کے پکارتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ سورہ حجرات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سے انسان کے نیک اعمال غارت ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو ترجمہ سنایا ہے نا سورہ حجرات کا، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی قسم کی کوئی گستاخی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے نیک اعمال ضائع کر دیں گے اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ سمجھے گا میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس وقت ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان موجود تھے اور انہیں بار بار صحابہ کو یہ بات کہی جاتی تھی، اور قرآن مجید میں آیتیں اتری ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اپنی بات کو اہمیت نہ دیں بلکہ یہ دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں۔ اس وقت ہمارے لیے کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کیسے کریں۔ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے کسی بات پر بحث ہو رہی ہے اور اس میں کوئی شخص حدیث پیش کر دیتا ہے، اب بھی اگر کوئی شخص یہ کہے نہیں میں تو یہ سوچ رہا تھا اور میں تو یہ، اور کوئی اور جو ہے وہ اپنی دلائل دینا شروع کر دے تو یہ بات صحیح نہیں ہے، فوراً خاموش ہو جانا چاہیے۔ ہاں صرف اور صرف یہ چیز یہ دیکھے کہ وہ بات مستند ہے یا نہیں، اور لیکن اس وقت تو فوراً کیا ہو جائے، خاموش۔ اچھا اس پاس نے فرمایا خاموش، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے کے سارے نیک اعمال برباد ہو جائیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ یہ رویہ ہمارا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کسی بھی پیغمبر کی شان میں نازیبہ الفاظ بولنا، لکھنا یا ان کی کوئی تصویر بنانا ان کے ادب و احترام کے منافی ہے، یعنی خلاف ہے۔ صحابہ کرام رضوان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ تعظیم و توقیر کرتے تھے کہ ان کے وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، فوراً اپنے ہاتھوں پہ لے کر اپنے جسم پہ مل لیتے تھے، اپنے چہرے پہ مل لیتے تھے، اور جس کو وہ پانی نہیں ملتا تھا وہ جس کو مل جاتا تھا اس کے ہاتھوں ہی پر اپنے ہاتھ رگڑ کر اور جو ہے وہ اپنے اوپر لگا لیتا تھا کہ چند قطرے ہی مل جائیں۔ اور ان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے بیٹھا کرتے تھے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، یعنی اگر ہلے تو اڑ جائے گا پرندہ۔ اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرتے تھے کہ ان کے سامنے کسی قسم کی کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں جو ہے وہ ایک کافر جو ہے وہ آیا، عروہ بن مسعود ثقفی، انہوں نے بھیجا کہ جائے جا کے بات کریں، تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا اتنے بادشاہوں کو میں نے دیکھا لیکن ایسی تعظیم و توقیر میں نے کسی کی نہیں دیکھی، وہ تو وضو کا پانی تک نہیں گرنے دیتے ہوں گے۔ تو حیران رہ گیا وہ، یعنی صحابہ کرام استانہ اتنی تعظیم کرتے تھے، اتنی توقیر کرتے تھے، ان کی اتنی عزت کرتے تھے۔ تیسرا حق کیا بنتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ مدد اور نصرت۔ نصرت کا مطلب بھی مدد ہوتا ہے۔ رسولوں پر ایمان لانے کا تیسرا اہم تقاضا یہ ہے کہ ان کے کام میں ان کا مکمل طور پر ساتھ دیا جائے، ان سے مل کر لڑنے والوں کے ساتھ جان و مال کے ساتھ لڑا جائے۔ مطلب یہ کہ ان پر ہر چیز قربان کر دینی چاہیے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان نے کیا۔ آج کل ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ان کے پیغام کو دنیا میں عام کریں اور ان کے لیے اخلاص نیت کے ساتھ اپنا وقت اور مال خرچ کریں۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت، صحابہ کرام رضوان تو اس وقت ساتھ ہوتے تھے، جنگوں میں ساتھ ہوتے تھے، ہر لحاظ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کام کیا تھا؟ اصل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کام وہ تھا نا کہ جو پیغام اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بھیجا ہے اسے دوسروں تک پہنچانا اور اس نظام کو قائم کرنا۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس نظام کو قائم کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بات کو نافذ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے اور پورے معاشرے کو اس کے مطابق چلانے کے لیے کام کر رہے تھے، تو صحابہ نے ان کی کیا کی؟ مدد کی، اور ایسی مدد کی کہ اپنی جان اور مال دونوں لگائے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی کی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کر رہے تھے اس میں بھرپور ان کا کیا دیا ہے؟ ساتھ دیا ہے۔ اور فتح مکہ ہوا، پھر پورا اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے وہ یہاں پر نافذ ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کام جو ہے وہ سعودی عرب میں مکمل ہوا۔ تو اب اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، تو اس وقت ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ اب وہ کام ہمیں کرنا ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید دونوں میں بات آ گئی ہے کہ اب کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا۔ پیچھے ہم نے جب یہ پڑھا تھا ختم نبوت کا تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں ہے، تو اب پیغام کون پہنچائے گا؟ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم وہ بہترین امت ہو جسے برپا کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے کہ لوگوں کو، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو،
तअमुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकरि व तु'मिनूना बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान रखते हो। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अब काम है वो किस पर आ गया? उम्मत पर। अब उम्मत ने वो काम करना है, इसी चीज़ की गवाही और इसी चीज़ के ये सारी जिम्मेदारी हुज़ूर पाक ने खुतबा हजरतुल विदा में फिर सहाबा को सौंपी थी। जब खुतबा हजरतुल विदा आखिरी ज़िंदगी का आखिरी हज हुज़ूर पाक ने किया तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, क्या मैंने हक़ रिसालत अदा कर दिया? क्या मैंने लोगों गवाह रहो कि मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुँचा दिया? तो तमाम सहाबा जो वहाँ पर मौजूद थे सब ने कहा कि अल्लाह के रसूल, आपने हक़ अमानत अदा कर दिया, हक़ रिसालत अदा कर दिया, खैर ख्वाही का हक़ अदा कर दिया। तो हुज़ूर पाक ने फरमाया कि अल्लाह तू भी गवाह रहे, उंगली उठा के कहा हुज़ूर पाक ने, अल्लाह तू भी गवाह रहे कि ये मान रहे हैं। फिर उसके बाद हुज़ूर पाक ने फरमाया कि अब जो यहाँ मौजूद हैं वो उन्हें पहुँचा दें जो यहाँ मौजूद नहीं है। तो अब क्या है कि इस तरह ये सिलसिला चला। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से जाने के बाद सहाबा ने पैगाम दूसरों तक पहुँचाया है, कुरान मजीद को पहुँचाने का काम किया है। फिर उसके बाद इस तरह ये सिलसिला चलता रहा और अब ये पूरी जिम्मेदारी किसकी है? उम्मत की है कि अब उन लोगों तक ये पैगाम पहुँचाए जिन्हें इस बात का पता नहीं है, कुरान मजीद को जानते नहीं है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते नहीं है। तो उम्मत की जिम्मेदारी है। तो जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाता है तो उसके ऊपर से ये जिम्मेदारी बनती है कि वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करे इस काम में, क्योंकि पूरी दुनिया पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नया व निज़ाम क्या होना है? नाफिज होना है। और ये काम तो अल्लाह ताला के हुक्म से होकर रहेगा, लेकिन उम्मत में कौन कौन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने के लिए खड़ा हो तो उसे क्या है? ज़ाहिर है फिर अल्लाह ताला उसे क्या होंगे? राज़ी होंगे। तो मदद और नुसरत ये जो है वो तीसरा हक़ बनता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम मदद करें ताकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो काम है वो मुकम्मल हो जाए, यानी पूरी दुनिया पर अल्लाह का निज़ाम क्या हो जाए? नाफिज हो जाए। वो काम जो जिम्मेदारी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला ने लगाई थी वो अब उम्मत के ज़िम्मे है, ताकि क्योंकि हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आए हैं, तो अब हमारी ज़िम्मेदारी है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सऊदीया तक को काम करके चले गए, अब उम्मत को ये काम करना है ताकि पूरी दुनिया को वाज़ेह हो जाए कि अल्लाह ताला क्या चाहते हैं और अल्लाह ताला की मर्ज़ी किस में है। तो अब हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम कुरान मजीद को अच्छी तरीके से समझें, अहादीस को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? पढ़ें और समझें और दूसरों तक इसे क्या करें? पहुँचा दें। इसीलिए उसके पास में फरमाया बल्लिगु अन्नी वलाउ आयतन, एक ही आयत हो पहुँचा दो ताकि हम इस मदद में हम शामिल हो जाएं। उम्मत का ये हक़ है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तीसरा हक़ है। चौथा हक़ क्या बताया इन्होंने? अताअत व इत्तिबा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का चौथा अहम तकाज़ा ये है कि इंसान उनको नमूना अमल बनाए, कोई चीज़ जिसको देखकर उस जैसी दूसरी चीज़ बनाई जाए। तो नमूना अमल क्या होगा? यानी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन मॉडल हैं, उन्हें देखकर इंसान अपने आप को वैसा बनाने की क्या करें? कोशिश करें, तो वो नमूना अमल कहलाएगा। तो चौथा जो हक़ बनता है वो क्या है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमूना माना जाए, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा माना जाए कि उन जैसा बनने की क्या की जाए? कोशिश की जाए। अल्लाह ताला सूरह अहज़ाब में फरमाते हैं, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक बेहतरीन नमूना है। लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा, हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह और रोज़े आखिरत पर उम्मीद रखता है और अल्लाह ताला को बकसरत याद करता है। यानी जो आखिरत पर उम्मीद रखता है और अल्लाह ताला को कसरत से याद रखता है वही हुज़ूर पाक को नमूना बना सकेगा। अच्छा, अताअत का मतलब क्या है? जो हुक्म अल्लाह के रसूल ने दिया वो तो मानना है, जिस चीज़ से रोका है वो मानना है। इत्तिबा क्या है? इससे भी बढ़कर चीज़ है, यानी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म नहीं दिया लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा किया करते थे। तो जो लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं तो इत्तिबा, तो अल्लाह ताला के फिर वो पसंदीदा हो जाते हैं, वो इत्तिबा करते हैं, यानी बिल्कुल उन जैसा बनने की क्या करें? कोशिश करें। जैसे एक सहाबी हैं, एक ही दफ़ा हुज़ूर पाक उनके पास आए वो बैत करने के लिए, उनका नाम है माविया बिन क़ुरा रिज़्तान नाम। वो बैत करने के लिए जब हुज़ूर पाक के पास आए, एक ही दफ़ा की मुलाकात हुई उनकी, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ते का बटन खुला हुआ था। उन्होंने सारी ज़िंदगी कुर्ते का बटन नहीं लगाया, इसलिए कि हुज़ूर पाक से मैच हो जाऊँ मैं। तो ये क्या है? इत्तिबा। हुज़ूर पाक ने ये तो हुक्म हुज़ूर पाक ने नहीं दिया, लेकिन हुज़ूर पाक को जिस अंदाज में, जिस शान में हुज़ूर पाक को उन्होंने देखा, उन्होंने सारी ज़िंदगी बटन नहीं लगाया। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और इत्तिबा
ہمارے لیے بہت زیادہ کیا ہے، ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا یطاع باذن اللہ، سورہ النساء میں، اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے، یعنی جو حکم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اس کو تو بالکل رد کرنا ہی نہیں ہے، نظر انداز کرنا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ تو اطاعت اور اتباع چوتھا حق بنتا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس اطاعت میں اور اتباع میں کتنے آگے تھے۔ ایک واقعہ ہے کہ عبداللہ بن رواحہ مسجد نبوی میں داخل ہو رہے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو کہہ رہے تھے بیٹھ جائیے، تو جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا بیٹھ جائیے، وہ وہی بیٹھ گئے، داخل ہو رہے تھے جہاں سے وہیں بیٹھ گئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ان پر نظر پڑی تو حضور پاک نے فرمایا عبداللہ تم یہاں کہاں بیٹھ گئے، مطلب تو انہوں نے کہا کہ حضور پاک آپ نے فرمایا تھا بیٹھ جائیے۔ تو حضور پاک نے فرمایا میں نے آپ کو تھوڑی کہا تھا، میں نے تو اندر جو دوسرے لوگ تھے ان کو کہا تھا۔ انہوں نے کہا جب میرے کانوں میں آپ کی آواز آ گئی کہ بیٹھ جائیے تو میں کیسے کھڑا رہ سکتا تھا، اتنی زیادہ اطاعت۔ اس طرح جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ بات کر رہے تھے، تو بات کرتے میں ہو سکتا ہے گالی نکل گئی ہو، تو حضور پاک نے فرمایا گالی مت دیا کرو۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ زندگی بھر میرے منہ سے پھر اس کے بعد گالی نہیں نکلی۔ میرے پاس جانور بھی بے انتہا ہیں، وہ اچھا خاصے کھاتے پیتے شخص تھے، یعنی امیر تھے، ان کے پاس بھیڑ بکریاں جانور تھے۔ تو انہوں نے کہا میں نے انسان کو کیا، میں نے تو اس کے بعد کبھی کسی جانور تک کو بھی گالی نہیں دی۔ جب شراب کا حکم آیا ہے کہ شراب حرام کر دی گئی ہے تو صرف ایک دفعہ اس پاس نے فرمایا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ لوگوں نے بھرے ہوئے گھڑے تیار شدہ شراب، لوگوں کو اس وقت حرام نہیں تھی، لوگ پیتے تھے مشروب کے طور پر، اور بڑی محنت سے تیار کی ہوئی شرابیں اپنے گھروں میں تھیں سب کے، لوگوں نے صرف ایک دفعہ کے کہنے پر مدینہ میں گلیوں میں بہا دی، ایسا لگ رہا تھا جیسے شراب کا سیلاب آ گیا، اتنی بات جو ہے وہ مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے اپنے عمل کو صحیح درست کرنے کی اور اطاعت کرنے کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رسول دین کے معاملات میں جو تعلیم دیں اس پر دل و جان سے عمل کیا جائے، عقیدہ، عبادت، حلال و حرام، جائز و ناجائز، پاک و ناپاک، معیشت و سیاست۔ معیشت کا مطلب ہے روزگار، یعنی کیسے کمانا ہے، جس طرح حضور پاک نے بتایا۔ معیشت و سیاست، عدالت و انصاف، مطلب کہ ہر شعبہ زندگی میں یہ سارے شعبے ہیں، یعنی سارے حصے ہیں ہماری زندگی کے، ہر شعبہ زندگی میں ان کے دیے ہوئے اصولوں پر عمل کرنے کو رسول کی اطاعت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سب سے زیادہ مقدم ہے، یعنی سب سے زیادہ مقدم کا مطلب ہے پہل، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بعد سب سے پہلی اطاعت کس کی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، آگے ہونا کسی چیز کا وہ مقدم کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سب سے مقدم ہے۔ ہمیں اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ عقیدہ رسالت ہمارے ذہنوں میں راسخ ہو جائے، راسخ یعنی پختہ اور پکا ہو جائے، اور ہم عملی طور پر عقیدہ رسالت کے تقاضوں کو پورا کر سکیں۔ قرآن مجید کی آیتیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لا تبطلوا اعمالکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ تو یہ کتنے حقوق بنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر؟ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دنیا میں کسی سے بھی اتنی محبت نہیں ہونا چاہیے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر کے اس کی بات مانیں۔ تو سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر، یعنی ان کی عزت و احترام بے پناہ۔ پھر اس کے بعد تیسرا حق کیا بنتا ہے؟ مدد و نصرت، یعنی ان کے کام میں ان کی کیا کریں؟ مدد کریں، جس کی جتنی طاقت ہے اتنا کا مدد کرے۔ پھر چوتھا کیا ہے؟ اطاعت اور اتباع، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا لازمی ہو ہمارے لیے۔ یہ ہمارے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بنتے ہیں 4 حقوق۔ اب بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں ہم کیسے کر پائیں گے اور سچی محبت ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ہوگی؟ وہ ابھی بھی پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جب تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جانیں گے نہیں، جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو پہچانیں گے، جانیں گے، تب محبت ہوگی۔ اب ہم نعتوں میں کہہ دیں یا ہم یہ جو ہے وہ اپنے زبان سے کہہ دیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے ہیں، تو یہ جھوٹا دعویٰ ہو جائے گا۔ جب کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی زندگی کو دیکھتا ہے، اس کے کردار کو دیکھتا ہے، اس کو جاننے کی کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کو جاننے کی کوشش کریں ہم، یعنی سیرت پڑھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زندگی گزاری، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو پڑھیں
کہ اس پر ہم کیسے کریں۔ سبق کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو انسانوں سے بہت محبت ہے، اس نے انسانوں کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ان کی رہنمائی کے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ اس کی رضا حاصل کر سکیں اور اس کے احکام کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم اور ہر علاقے کی طرف نبی اور رسول بھیجے ہیں۔ چوتھا کیا ہے؟ حضرت پاک چوتھا پوائنٹ ہے، حضرت پاک سب سے آخر میں سارے عالم کے لیے بھیجے گئے ہیں اور ان پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ تو یہ تھا آپ کا سبق، رسالت، رسولوں پر ایمان، رسالت اور اس کے تقاضے۔ اب یہ جو سوالات و جوابات ہیں یہ ابھی آپ جو ہے وہ چھوڑ دیں، خالی جگہوں کو آپ نے کرنا ہے، اور اس کے علاوہ درست جملوں کے سامنے درست اور غلط جملوں کے سامنے غلط کا نشان، یعنی سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 مناسب الفاظ سے جملے ملائیے۔ یہ والا کام جو ہے وہ آپ نے اپنی کتاب پر کر کے لے کر آنا ہے۔ کتاب بالکل صاف ستھری ہونی چاہیے، پہلے سے کوئی نشان نہیں ہو، تو آپ اس کتاب پر جو ہے وہ کر کے لے کر آئیں گے۔ اور اگر آپ کے پاس پرانی کتاب ہے تو آپ نے الگ سے کسی کاپی میں یہ کام کر کے لے کر آنا ہوگا۔ جب یہ آپ کام کر کے لے کر آئیں گے چیک کروانے کے لیے، تو پھر آپ کو مس جو ہے وہ سوالات کے جوابات دے گی، پھر آپ لے کے ہینڈ آؤٹ لے کر جائیں گے اور پھر گھر سے پھر کاپی پہ کر کے لا کے اسے چیک۔ ہائی لائٹس جو ہیں وہ آپ نے خود لگانی ہوں گی، جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ بار بار چیپٹر کو 2-3 دفعہ پڑھیے گا، جو اہم چیزیں ہیں، اور لیکچر کو بھی توجہ سے سنیے گا، اسی میں پھر آپ کی جو ہے وہ ہائی لائٹس آئیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔